نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ زید یہ کہتا ہے کہ سیدی اعلی حضرت نور اللہ تعالی منقدہ کو نہیں ماننے سے بندہ کافر نہیں ہوتا۔ مفتی صاحب قبلہ سے عرض ہے کہ وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمائیں، کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں ماننے سے کیا مراد ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو نہیں مانتا تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر ہو گیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو بدعقیدوں کے خلاف فتاوے دیے ہیں اور ان کی کفری عبارتوں پر اعلیٰ حضرت نے جو ان کی تکفیر کی ہے، ان عبارتوں کو جاننے کے بعد بھی اگر اعلیٰ حضرت کے فتوے کو نہیں مانے گا تب کفر آئے گا۔ اب یہ کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا؟ اعلیٰ حضرت سے کیا دشمنی ہے اسے؟ اعلیٰ حضرت اس کا کیا بگاڑا ہے؟ ہو سکتا ہے یہی بگاڑا ہے کہ اس کے جو اپنے تھے، قریبی تھے، ان کو کافر کہہ دیا۔ بھئی دیکھا جائے جیپ میں جا کر کے تو جو لوگ بھی اعلیٰ حضرت سے اگر بغض رکھتے ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی بدعقید کسی کو چھوڑا نہیں۔ شیعوں کا، رافضیوں کا رد کیا، شیعوں کا رد کیا، قادیانیوں کا رد کیا، اور وبائیوں کا رد کیا، بہائیوں کا رد کیا، وہابیوں کا رد کیا، غیر مقلدوں کا رد کیا۔ یہ حلق سے نہیں اتر رہا ان لوگوں کے کہ اعلیٰ حضرت کو مانیں گے تو سب ماننا پڑے گا۔ اب یہی ماننا نہیں ہے تو اعلیٰ حضرت کے فتاوے سے اگر اختلاف ہے، وہ فتاوے کہ جو اعلیٰ حضرت نے ان کی کفری عبارتوں کی بنیاد پر دی ہے، وہ عبارتیں بالکل صریح ہیں کفریہ، کفر میں کفریہ عبارتیں بالکل صریح کفر ہیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ علم کو شیطان سے معاذ اللہ کم بتانا، شیطان کا علم جو ہے حضور سے زیادہ بتانا، یا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے نیا تو حضور کے خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بھی صریح کفر ہے۔ یا یہ کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کو، علم غیب کو، یا سرکار کے علم کو پاگلوں سے، جانوروں سے کے علم سے تشبیہ دیا، یہ صریح کفر ہے۔ اب اس صریح کفریہ عبارتوں کو دیکھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود اگر لکھنے والے کہ کافر ہونے میں کوئی شک کرتا ہے تو وہی حکم ہوگا جو علماء حرمین طیبین نے فتویٰ دیا تھا، من شک فی کفر و عذابی فقط کو۔ تو یہ جھانسا نہیں کہ جو کوئی اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے تو کیا وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اعلیٰ حضرت کی بات مت کرو، اعلیٰ حضرت کے فتوے کی بات کرو۔ بھئی اعلیٰ حضرت کے اگر فتوے کو مانتا ہے تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے، اور نہیں مانتا ہے تو گویا کہ وہ فتوے کا یہیں سے وہ دروازہ کھول رہا ہے وہ ادھر جانے کے لیے۔ ہاں، یہ دروازہ اعلیٰ حضرت کا ہی انکار کر دو، اعلیٰ حضرت کے علم کا، اعلیٰ حضرت کی فضیلت کا، اعلیٰ حضرت کے تفوق فی الفقہ کا، اعلیٰ حضرت جیسا صدیوں ادھر کئی صدی تک فقیہ نہیں ہوا، کوئی ایسا عالم نہیں پیدا ہوا، کوئی ایسا مسلک کا مبلغ نہیں پیدا ہوا، یہ ان سب کا انکار کرتے جاؤ تاکہ اعلیٰ حضرت کے فتوے کی اہمیت کو کم کر دو۔ یہی سازش چل رہی ہے۔ تو وہ اعلیٰ حضرت کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ چاند کا تھوکا اپنے منہ پہ آئے گا، اعلیٰ حضرت کا کیا بگاڑیں گے وہ؟ اعلیٰ حضرت تو ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اور یہ وہ کلام ہے۔ اب کس نے لکھا یہ تو مجھے پتا نہیں۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں، یہ تو نہیں معلوم کہ یہ کس کا شعر ہے، لیکن دنیا کے جس حصے میں گیا اس شعر کو ضرور میں نے سنا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ میں ساؤتھ افریقہ گیا، ایک ادارے میں یہیں کے ہیں، انہوں نے وہاں ادارہ قائم کیا ہے، تو مجھے لے گئے صبح جس وقت پہنچا تو وہ وہاں وہ صلاۃ السلام پڑھ رہے تھے۔ اب وہاں کی افریقی نسل جو اردو نہیں جانتے لیکن وہ سلام پڑھ رہے اور اس میں یہ شعر پڑھا،
میں کہا جانے کے نہ جانے اعلیٰ حضرت کا گن گایا جا رہا ہے. تو یہ لوگ جو چند لوگ یہ کہہ دیں کہ ہم اعلیٰ حضرت نہیں مانتے، اعلیٰ حضرت کیا بگڑنے والا ہے؟ اپنا تم بگاڑ رہے ہو. اعلیٰ حضرت تو وہ ہیں کہ اللہ جل وعلا علم والوں کے بارے میں فرماتا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ درجوں بلند فرماتا تم میں جو علم والے ہیں، تو وہ تو ان میں ہیں. اور پھر مدینہ طیبہ کہ علماء حق، اس دور کے نجدیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں نے جیسا کہ ہمارے امام حضور محدث کبیر سے خود ایک عالم نے پوچھا، وہاں جب ملاقات کے لیے گئے بڑے غریب پوچھا، بتایا میں ہندوستان سے. اچھا ہندی تو مولانا احمد رضا کے بارے میں آپ کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے بتایا وہاں اعلیٰ حضرت تو یہ تو ہمارے گھر کا کی ریت ہے ان کا نام لینا، ہمارا گھر کا گھر ان کا غلام ہے. اور خوش ہو گئے، سینے سے لگائے، پیشانی چومی. اور فرمایا میرے بزرگوں نے کہا جب کوئی ہندوستان سے آئے تو اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لو. اگر دیکھو کہ چہرے پہ بشاشت ہے، اعلیٰ حضرت کا نام سن کر کے خوشی کے آثار ہے، سمجھ لو کہ یہ اہل حق سے ہے. اور اگر کبیدگی کے آثار دیکھو، چہرے پہ کبیدگی کے آثار دیکھو، سمجھ لو کہ یہ اہل حق سے نہیں ہے، اہل بدعت سے. یہ پہچان بتائی ہے. اب تم جو ہے اعلیٰ حضرت کو نہ مان کر کے اپنی پہچان بتا رہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جل وعلا نے ہمیں اعلیٰ حضرت کی محبت بھی عطا فرمائی، ان کا مسلک بھی عطا فرمایا.